الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ برادران ملت، عزیزان اسلام، پروگرام کا نام گفتگو ہے، اور جو ٹاپک اور جو عنوان تجویز کیا گیا ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، جیسا کہ آپ نے اس کی تلاوت سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات بابرکات نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سن رہے ہیں، قرآن کریم سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اسلام چینل کی جو نشریات ہیں ڈومیسٹک اور بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ جو ہے اس کی آواز پہنچ رہی ہے، اور لوگ ماشاءاللہ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے بہن بھائیوں کے لیے یہ بہترین ایک موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ قرآن پاک کو کھول لیں اور اس سورت پر نظر رکھیں، اس سورت کے ترجمے پر بھی نظر ڈالیں، اس کے مفہوم کو بھی دیکھیں، اور اس کی تفسیر اور تشریح بھی دیکھیں۔ یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے جو قرآن کریم میں سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو آغاز ہے وہ اسی سورۃ فاتحہ سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کا جو دروازہ کھولا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، بخشیوں کا، سبحان اللہ، تو وہ اس سورت کے ذریعے کھولا ہے، اور جس کا آغاز ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس سورت کو سورت جو ہے وہ فاتحہ کہتے ہیں، اور یہ وہ عظیم سورت ہے جو پہلی بار مکمل طریقے سے، مکمل
सूरत जो है वो नाजिल हुई है। بعض صورتیں ایسی ہیں کچھ حصہ ان کا نزول ہوا اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کی تکمیل ہوئی، لیکن یہ وہ عظیم صورت ہے جو مکمل طور پر یک بار جو ہے اس کا نزول ہوا۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں، مثلاً اس صورت کو شفا بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم شفا ہی شفا ہے، لیکن اس صورت کی ایک خاص خوبی ہے کہ اس کا نام شفا بھی رکھا گیا ہے، یعنی مریض جو ہے بیماری سے وہ شفا یاب ہوتا ہے اگر وہ اس صورت کو پڑھتا ہے۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے، جو امام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے طب نبوی بھی لکھی ہے، بہت عظیم کتاب شمار ہوتی ہے اور بڑے معتمد اور خاص شاگرد ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں رہا ہوں کافی عرصہ، اور ایسے وقت میں تھا کہ کوئی طبیب، کوئی حکیم اور کوئی معالج نہیں تھا۔ میں بیمار پڑ گیا، مجھے بخار چڑھ آیا، اور میں نے یہی سورت فاتحہ پڑھی اور اللہ نے مجھے شفا دے دی، سبحان اللہ۔ اور میں نے یہ نسخہ کئی لوگوں کو بتایا، یہ وظیفہ اپنے کئی ساتھیوں کو جو ہے ان کو میں نے مطلع کیا اس وظیفے سے، اور وہ بھی شفا یاب ہو گئے۔ تو گویا یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے عظمت والی جس کا نام شفا بھی ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی آیات عطا کی، ایک ایسی صورت عطا کی، سبحان اللہ، جس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور قرآن پاک بڑا عظیم عظمت والا قرآن پاک، اس سے بھی مراد یہ سورت فاتحہ ہی ہے، یعنی 7 مثانی وہ آیات جو 7 دہرائی جاتی ہے، اور پھر وہ قرآن عظیم بھی یہی ہے، اور اسی کا نام ام القرآن بھی ہے، اور اسی کا نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نچوڑ دیا ہے، اللہ اکبر۔ پورے قرآن پاک کا اس کے اندر خلاصہ ہے، تو اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا، لیکن میں نماز میں تھا۔ تو بڑی دیر کے بعد جب نماز سے فارغ ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول جو ہے تمہیں بلائیں تو فوراً اس کا جواب دو۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد کے نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں ایک بہت عظیم صورت بتانے والا ہوں،
ایک عظمت عظیم جو ہے عظمت والی آیات بتانے والا ہوں، اور ایک بہت بابرکت جو ہے وہ صورت۔ تو پھر وہ صحابی رسول جو ہے آپ کے ساتھ رہے، اور جیسے وہ نکلنے لگے تو آپ اس صحابی رسول نے آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہ وہ سورت فاتحہ ہی ہے جس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے اور قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نور عطا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طفیل آپ کے صدقے سے۔ اور وہ میں حدیث میرے سامنے آ رہی ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کی امت کے لیے نماز کا جو تحفہ ہے وہ عطا کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ امت کے لیے آپ نے اللہ تعالی نے یعنی یہ دو نور بھی عطا کیے۔ وہ کون سے ہیں؟ جو عرش بری سے لائے گئے ہیں، عرش بری سے آپ کو ملے ہیں۔ وہ ایک سورت فاتحہ ہے، اور دوسرا وہ آمن الرسول سورہ بقرہ کی جو وہ آخری دو آیات ہیں وہ ہیں۔ یہ دو نور جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور امت کو یہ ان کے نصیب میں آئے۔ کتنے وہ غافل لوگ ہیں جو سورت فاتحہ یاد نہیں رکھتے، اور کتنی کمزوری ہے ہماری کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی ہمارے سینوں میں محفوظ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ قرآن کریم کو یاد کرنے میں لگائیں، آخری صورتیں یاد کر لیں، اور جو مشہور صورتیں ہیں اسی طرح سورت فاتحہ یاد کریں، اور سورت جو ہے وہ آپ بقرہ یاد کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان بوریا بستر اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحر ہے، جادو ہے، لیکن جب علاج کی طرف توجہ دی جاتی ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ بھئی قرآن کریم نے سحر کا، جادو کا اور ہر قسم کی بلیات کا جو علاج تجویز فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے، اور اگر آپ سورت بقرہ پڑھتے ہیں تو شیطان کبھی وہاں ڈیرا نہیں جما سکتا، بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اور میرے بہن بھائیوں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ جو ہے ہمیں یاد ہو جائے۔ تو یہ بات چل رہی ہے سورت فاتحہ کی اور دو نور کی۔ تو ایک یہ نور ہے سورت فاتحہ، اور دوسرا نور جو ہے وہ سورت بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یہ بھی آپ ضرور یاد کر لیں۔ یہ ویسے تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو ہے زبردست ہے، اس کی تعریف اور توصیف بیان نہیں کی جا سکتی، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی اس کا وزن زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو دو نور عطا کیے گئے ہیں یہ بھی بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے حسرت ہے جو یہ جو آخری دو آیات ہیں سورت بقرہ کی وہ پڑھ کر نہیں سوتا رات کو، تو وہ یوں سمجھے کہ بہت خزانہ جو ہے میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے، یعنی بہت بڑا خزانہ ہے اور بہت بڑی برکت ہے ان دو آیات کی۔ اور اگر دونوں ہم پڑھ لیں، دونوں نور اگر ان کی برکات لے لیں تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے، اور آخری صورتیں بھی ہم پڑھ لیں
تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس آدمی کے لیے حسرت ہے جو یہ دو آیات نہیں پڑھتا۔ ایک قول ہے، ایک فرمان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے اس مجلس میں، کہ ایک زوردار دروازہ جو ہے وہ آسمان کا کھٹکا، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے لیے مبارک ہے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے اور آپ کی امت کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دو نور جو ہے وہ آپ کو عطا کیے ہیں، پہلے کسی پیغمبر کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے۔ تو وہ دو نور کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ بقرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام سفر پر تھے تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، تو ایک لونڈی آئی، خادمہ آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو سنیک نے یعنی سانپ نے ڈس لیا ہے، کوئی ہے تم میں آدمی جو دم کر لے یا پڑھتا ہو؟ تو صحابہ کرام نے اس کی بات سنی اور ازراہ ہمدردی جو ہے وہ چلے گئے ان کے ڈیرے پر، ان کے گھر، اور وہاں جا کر انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ وہ سردار جو موت کی کشمکش میں تھا اور اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے اللہ نے اسے شفا دے دی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے تو آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ واقعہ ہوا ہے ہمارا سفر میں، تو ہم نے تو سورۃ فاتحہ پڑھی اور وہ مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بالکل آپ نے صحیح کیا، فرمایا کہ یہ سورت جو ہے شفا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے بیماروں کو جو ہے وہ شفا یابی عطا کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بھی ایک خاص عمل ہے، جس طرح سورت یاسین کا ایک عمل ہے، اسی طرح سورت اخلاص کا بھی ایک عمل ہے۔ ہمیں جستجو کرتے رہنا چاہیے، ہمارے اندر ایک تڑپ ہو دین سیکھنے کی اور سوال کرنے کی، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ تم پوچھو اہل علم سے، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان لوگوں سے سوال کرو تاکہ تمہیں معرفت مل جائے، تاکہ تمہیں روشنی مل جائے۔ تو سوال کرنا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، آدھا دین ہے۔ آپ کے ذریعے سے جو لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ کتنا فیض پہنچتا ہے، سننے والوں کو علم ہوتا ہے، اور پھر جو آدمی اس پر عمل کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور جس نے سوال کیا اللہ اس کو بھی اجر دیتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر جو ہے یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم تڑپ رکھیں کہ دین کا کوئی حصہ، کوئی مسئلہ، حدیث کی کوئی چھوٹی سی حدیث ہمیں یاد ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا ایک بھی فرمان میرا تمہارے پاس پہنچے تو تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے جو حدیث سنتا ہے اور پھر دوسروں تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال تو ہماری بات جس ٹاپک پہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو اللہ نے
آپ کو 2 نور عطا کیے۔ ہم تھوڑی سی اس پر وضاحت کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے ساتھ جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ شیطان راندے ہوئے سے، جو بھٹکا ہوا ہے، جس نے جو اللہ کی دربار سے بھٹکا، روندا گیا اور پھٹکار اس پر جو ہے آئی، تو اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، یہ سورہ سبا میں بھی جو ہے وہ موجود ہے اور یہ ایک مستقل آیت ہے۔ اور اگر آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یہ وہ 7 آیات ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ 7 مثانی، وہ آیات جو بار بار دہرائی گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا شروع میں جب بھی قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو اللہ کی پناہ حاصل کریں تاکہ شیطان مردود سے، یعنی اللہ کی مدد ہمیں چاہیے تاکہ شیطان کا کوئی حملہ نہ ہو اور شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے اس ہماری عبادت میں، اس ہماری ریاضت میں۔ تو اس لیے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں سیدھے راستے پر جو ہے ان کے لیے رکاوٹ ڈالوں گا، لوگوں کو اس سے بہکاؤں گا، اِلَّا عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، مگر جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو دعا کے ساتھ جو ہے اور استغفار کے ساتھ اور استعاذہ کے ساتھ، جیسا کہ قرآن کریم میں خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جب قرآن کریم پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر پڑھو، تو اس سے پھر انسان جو ہے شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے اور خالصتاً وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ باعث بابرکت ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر خوب برکت پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ کا جب نام نہ لیا جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے کام۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام سے جو بھی اچھا کام ہو، ہم اللہ کا نام لے کر جو ہے اس کو شروع کریں۔ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لیں، اسی طرح سفر کرتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑی اس کی عظمت ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ کلمے کی، جیسا کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ روم کے بادشاہ نے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا کہ میرے سر میں درد پڑتا ہے، کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ایک ٹوپی کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ یہ سر پہ رکھ لیا کریں۔ تو جب وہ روم کے جو بادشاہ ہیں قیصر، جب وہ ٹوپی سر پر رکھتے تو اس کا سر کا درد جو ہے وہ کافور ہو جاتا۔ تو یہ یعنی ایک عظیم برکت ہے اس کلمے کی،
اور ویسے سورت فاتحہ تو ساری شفا ہے، لیکن اس کلمے کی بسم اللہ کی بھی عظیم شان ہے۔ تو آئیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سورت فاتحہ ہم پڑھتے رہیں، ایک ایک لفظ ہمیں یاد کریں اور اس کی برکتوں کو ہم حاصل کریں۔ یہ سلسلہ جو ہے ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم تھوڑا سا وقفہ لے رہے ہیں، بریک لے رہے ہیں، تو آپ جڑے رہیے انشاءاللہ۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے اسلام چینل اور اس پروگرام جو ہے وہ گفتگو کو